آج 6 دسمبر ہے اور یہ بھارت کی تاریخ میں جب جب تاریخ دہرائی جائے گی اس میں سنہرے حروفوں سے اس تاریخ کے باب کو یاد کیا جائے گا اور یوم سیاہ کے طور پر ہم سب لوگ اس کو خاص کر مسلمان منا رہے ہیں، اس کو یاد رکھا جائے گا۔ جیسا کہ ابھی مولانا نے بہت ہی تفصیل سے بات کی کہ مسجد ایک بار جب وہاں سجدہ ہوتا ہے، نماز ادا ہو جاتی ہے تو صبح قیامت تک مسجد ہی رہے گی۔ ہم سب کا یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ جس ظلم و ستم سے بابری مسجد کو ڈھائی گئی، شہید کیا گیا، گرایا گیا، ان تمام خاطئوں کو، ملزمین کو باضابطہ کلین چیٹ دی گئی۔ یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا ایک رنج و غم کا معاملہ ہے۔ ہم اس موقع پر CBI لکھنؤ کی جو کورٹ ہے جس نے تمام ملزمین کو باعزت بری کیا، ہم اپیل کرتے ہیں کہ CBI، مرکزی CBI اس کو ایک پٹیشن داخل کر اپیل کرے تاکہ یہ جو بابری مسجد کو جن لوگوں نے شہید کیا ہے، آج کھلے عام پورے بھارت میں پھر رہے ہیں، ان کو سبق ملے، کیونکہ آنریبل سپریم کورٹ آف انڈیا نے باضابطہ اس میں ایک رولنگ دی ہے کہ جن جن خاطئوں نے اس مسجد کو شہید کیا گیا ہے ان پر قانونی کارروائی ہونی چاہیے، لیکن ابھی تک اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ تو اس موقع پر میں مطالبہ کرتا ہوں CBI جو مرکزی ہے اس سے کہ وہ جلد سے جلد اپیل ایک فائل کرے الہ آباد ہائی کورٹ CBI کے خلاف، اور ساتھ ہی ساتھ تمام مساجد کو اپنی مرکزیت کا درجہ بھی دینا بہت ضروری ہے، اور اسلام میں ہمیں یہ درس دیا ہے، یہ سکھایا ہے کہ مساجد کو مرکزیت کا درجہ دیا جائے، مرکز بنایا جائے، تاکہ چھوٹے موٹے آئے دن جو نئے نئے فتنے ہیں ابھر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، اس کا خاتمہ ہو سکے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل پھر وہی سیاہ دن 6 دسمبر آنے والا ہے جو ہندوستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ 1992 6 دسمبر، جس میں بابری مسجد کو شہید کیا گیا اور اس کے ذریعے سے نہ کہ ہندوستان کی 30 کروڑ مسلم آبادی کو اس کے ذریعے نقصان پہنچایا گیا، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس سے دلی تکلیف ہوئی کہ ایک قدیم مسجد جو 400 سالہ قدیم مسجد تھی اس کو ظالمانہ طور پر حکومتوں کی سرپرستی میں توڑ دیا گیا۔ لیکن ہم تمام امت مسلمہ سے اور سیکولر بھائیوں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ مسجد کل بھی تھی، آج بھی ہے اور قیامت تک مسجد رہے گی، اس لیے کہ مسجد جو ہے اسلام کے اندر گنبد اور منارے اور ڈھانچوں کا نام نہیں ہوتا، بلکہ جو جگہ ایک مرتبہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے ایک وقف کر دی گئی وہ قیامت تک کے لیے مسجد رہتی ہے اور وہ مسجد رہے گی، ہماری بابری مسجد بھی۔ اور ہم اللہ سے یہ امید لگائے آج بھی بیٹھے ہیں، اللہ قادر مطلق ہے، اسباب پیدا کرے گا، انشاءاللہ تعالی وہ مسجد دوبارہ سے پھر وہیں پر انشاءاللہ تعمیر ہوگی، اور پھر سے ہندوستان کی جمہوریت کا، یہاں کی سیکولرزم کا، یہاں کی گنگا جمنی جو تہذیب ہے وہ مسجد کو بنا کر کے ہی دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے۔ میں اس موقع پر امت مسلمہ سے خصوصیت کے ساتھ یہ اپیل کرتا ہوں کہ بہت ساری ہماری مسلم تنظیموں نے یوم مساجد مناؤ کی اپیل کی ہے، میں بھی ان کی اپیل کا استقبال کرتا ہوں اور امت سے اس بات کی پرزور درخواست کرتا ہوں کہ بابری مسجد شہید ہوئی ہے اس میں ہمارا بھی بڑا عمل دخل ہے، اس لیے کہ جو جگہ جو مسجد آباد ہوتی ہے اللہ کے عبادت سے، ذکر سے، تلاوت سے، اذکار سے، یتیموں اور بیواؤں کی خیرخواہی سے، وہ مسجد کبھی بھی جو ہے تباہ نہیں ہوگی اور مسجد کبھی شہید نہیں ہوگی۔ اس لیے میں درخواست کروں گا کہ ہمارے شہر میں خاص طور سے اور پورے ہندوستان میں جہاں کہیں مساجد ہیں تمام مسلمان اس کو مل کر کے آباد کرنے کی کوشش کریں، نمازیں پڑھیں، اس میں ذکر کریں، تلاوت کریں، اذکار کریں، یتیموں بیواؤں کے لیے رفاہی ادارے کھولیں اور ایجوکیشن کی فکر کریں وغیرہ، یہ ساری چیزیں کریں۔ اگر ہم مسجدوں کو آباد کریں گے تو
تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی طاقت مسجدوں کا ایک بال بھی واقع نہیں کر سکتی. لیکن سب سے بڑی کمی ہماری یہ ہے کہ ہمارے محلوں میں جو مسجدیں ہیں خود ہم ان مسجدوں میں نماز کو نہیں آ رہے ہیں. آج بہت ساری مسجدیں ایسی ہیں ہمارے شہر میں جہاں 100% مسلم آبادی ہے، فجر کی جماعت بنانا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے جو ہے میری درخواست ہے یوم مساجد منائیں، یہ کہہ کر کے یوم مساجد منانا یعنی مسجدوں کو آباد کرنا. اور ایک بار اور میں امت کے خاص ذمہ داروں سے، ان حضرات سے جو مسجدوں کے ذمہ دار ہیں، ان سے بڑے ادب کے ساتھ یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، جو صدر ہیں، متولیان ہیں، کہ آپ کو بھی اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا. آپ یہ پڑھیں اسلامک تاریخ کی مسجد کی ذمہ داری لینے کا مطلب کیا ہے اور مسجد کی آبادی کا مطلب کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد صرف 5 وقت نماز پڑھنے کا نام ہے، ایسا نہیں ہے. مسجد نبوی کی تاریخ دیکھیے آپ، مسجد نبوی کی آبادی دیکھیے، نبی علیہ السلام کا زمانہ دیکھیے، خلافت کا زمانہ دیکھیے، بعد کا بھی زمانہ دیکھیے، اولیاء کرام کا زمانہ دیکھیے. مسجدیں آباد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں 5 وقت اذان ہو، 5 وقت نماز ہو، ذکر ہو، تلاوت ہو، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین سے مانگا جائے، رویا جائے، گڑ گڑایا جائے. اور اس سے بڑھ کر اسلامک تاریخ کے اندر اور اسلامک رولز کے اندر مسجد کی آبادی کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کی آبادی نماز کے ذریعے بھی ہو، اور مسجد کی آبادی امت اور انسانیت کی خیرخواہی کو زندہ کر کے بھی ہو. آج ہم سمجھتے ہیں مسجدیں صرف 5 وقت نماز کے لیے ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. مسجدوں کی آبادی کا مطلب یہ ہے کہ اس مسجد سے آپ کے محلے میں کون یتیم ہے، کون بیوہ ہے، کون غریب ہے، کون بھوکا سو رہا ہے، کون بیمار ہے، کون پریشان حال ہے. مسجد کے ذمہ داران خاص طور سے اس بات کی طرف بھی توجہ دیں اور اس بات کی فکر کریں، ورنہ کل اللہ رب العالمین کی عدالت میں ان کی پکڑ ہوگی، ان کی صدارت کے بارے میں، ان کی متولی شپ کے بارے میں اور ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ سمجھتے ہیں کہ صرف 5 وقت نماز ہو گئی اور اس میں پاخانہ پیشاب کا انتظام کر دیا گیا، مسجد آباد ہو گئی، مسجد کی ذمہ داری ختم ہو گئی. ہرگز ایسا نہیں ہے. مسجد اسلامک تصور جو مسجد کا اسلام میں جو تصور ہے وہ یہی ہے کہ مسجد ان تمام چیزوں سے آباد ہو، کہ مسجد آپ کے جو ہے مقدمات کا فیصلہ بھی وہاں ہو رہا ہو، لڑائی جھگڑے بھی وہاں پر سالو کیے جا رہے ہوں، اور وہاں پر یتیموں، بیواؤں، یتیموں، یسیروں اور جو مظلوم پریشان حال ہیں ان کی دادرسی بھی کی جا رہی ہو. یعنی یہ کہتے ہیں مسجد کی آبادی. اس لیے میں اپیل کروں گا تمام امت مسلمہ سے 6 دسمبر کے حوالے سے کہ ہم یہ بات یاد رکھیں کہ ہم بابری مسجد کو کل بھی نہیں بھولے تھے، آج بھی نہیں بھولے ہیں، اور ابھی قیامت تک نہیں بھولیں گے. ہم اپنی نسلوں کو یہ وصیت کر کے جائیں گے کہ وہاں پر ہماری حقیقی مسجد تھی، اس لیے کہ اسلام تو کسی ناجائز جگہ پر مسجد کو تسلیم ہی نہیں کرتا. اس لیے ہم مانتے ہیں کہ وہ مسجد ہماری تھی اور ہماری ہے اور ہماری رہے گی. یہ مسجد کا شرعی حق ہے اور شرعی مسئلہ ہے. تو ہم اپنی نسلوں کو وصیت کر کے جائیں گے کہ بابری مسجد کل بھی تھی، آج بھی ہے اور کل بھی آئندہ بھی رہے گی. اس لیے ہم اس کی بازیابی کے لیے اپنی طاقت کے بقدر قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اللہ سے مدد بھی مانگیں گے اور اس کے لیے جائز کوشش بھی کرتے رہیں گے. اور 6 دسمبر کو ہم یوم سیاہ کے طور پر، یوم مساجد کے طور پر مسجدوں کو آباد کریں گے. ہمارے نوجوان یہ عہد کریں کہ ہم تمام محلے کی مسجدوں کو جو غیر آباد ہیں ان کو آباد کرنے کی پرزور کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے دوسری مساجد کو انشاءاللہ آباد کرائیں گے اور دوسری مسجدیں آزاد بھی ہوں گی انشاءاللہ.